ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورہ بنی اسرائیل آیت 23. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف. قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عندك الكبر احدهما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. اخرجہ مسلم. اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو اور پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. اس حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر 3 مرتبہ بدعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اس شخص کی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے یا ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. سامعین اکرام، حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدنصیب پر بدعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کی خدمت کر کے یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے اور اپنے حقیقی رب کو راضی نہ کر سکے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. احادیث نبوی میں پڑوسیوں کے حق کے بعد پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصنی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. اخرجہ بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہ عنقریب وہ اسے وراثت کا حق دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوعيكه. اخرجہ بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. غریبوں ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سامعین کرام، معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور کمزوروں کی مدد کرنا کار خیر اور اجر کا باعث ہے، بلکہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. ان کو کھلانا، ان کو پلانا انسانیت کی علامت اور ہمدردی کی علامت ہے. اسی لیے قرآن کی آیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتے جہنمی سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس جرم کے پاداش میں یہاں لا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. فرشتے جہنم میں سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو فرمائیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسلام میں صلہ رحمی یعنی رشتے جوڑنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے 2 فوائد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. نمبر 1، صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان کی نشانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. اخرجہ بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے جوڑے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. نمبر 2، صلہ رحمی کرنا عمر میں اضافہ اور رزق میں فراوانی کی بھی ایک سبب ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسع له فی اثره فلیصل رحمه. اخرجہ بخاری. جو شخص پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہی خوب ہے. صلہ رحمی سے اخروی اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی یہ دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. صلہ رحمی کرنا دخول جنت کے اسباب میں سے بھی ایک سبب ہے. ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحمہ اخرجہ بخاری. تم اللہ کی خالص بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور زکوٰۃ دو اور نماز ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. اسلامی بھائیوں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنا باعث مسرت محبت اور باعث عزت بھی ہے. صلہ رحمی کرنے والے کا مقام بلند ہوتا ہے. جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کی عزت کا پورا خیال رکھتا ہے. نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں, اس کے مقام کو بڑھاتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں. صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہے, زندگی خوشگوار بنتی ہے اور خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صلہ رحمی کرنے اور باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. دنیاوی زندگی کی حقیقت اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے فائز زکریا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آ کر دین کی باتیں سننے سنانے اور ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. انشاءاللہ ابھی صلاۃ عشاء ادا کی جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد اگلی کارروائی شروع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. میں اب اردو تقریر کے لیے فائز زکریا کو دعوت دیتا ہوں جن کا عنوان ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آ کر دین کی باتیں سننے سنانے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی موقع عنایت فرمائے. محترم حاضرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے
جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ دنیا اور اس میں رہنے والی تمام چیزیں فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور جاننا بھی چاہیے۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود آج انسان دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر ملوث ہے کہ اس نے آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کو اپنا اصل مقصد سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو، محنتوں کو، کاوشوں کو دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے لگا رہا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلی بات ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو۔ صرف یہی کہنا کافی ہے، دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جس کے لیے بقا نہیں ہے، جس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کے پیچھے انسان اپنی کوششوں کو لگا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فنا ہونے والی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بے شمار مقامات پر اس کی حقیقت کو واضح کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی دل فریبیاں، اس کی دلکش مناظر کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھانا۔ اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ ہمارے سامنے دکھائی دینے والی یہ ساری چیزیں، دنیاوی زندگی کے مناظر، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، جبکہ یہ بس ایک گمان ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کسی آدمی کے بارے میں وہ دھوکے باز ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے، کیا ہم اس کی صحبت کو اختیار کرنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اس دنیاوی زندگی سے جتنا اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا ہے اتنا ہی ہم فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کی ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، لیکن اس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس قدر فائدہ اٹھانے کا اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا شیریں ہے، سرسبز ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کیسے عمل کرو گے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو۔
اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر کے کہ دنیا شیریں ہے، سرسبز و شاداب ہے، اس بات کا حکم نہیں دیا تم اس کے پیچھے لگے رہو، اس کو اپنا مقصد بنا کے رکھو، بلکہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے، تمہارے لیے ضروری ہے دنیا کے فتنوں سے بچو، دنیا کے پیچھے زیادہ نہ پڑو، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ تو صرف کھیل و تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک امتحان گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، یہ حقیقی گھر نہیں ہے، ہم جانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے اور ہمیں آخرت کے زندگی کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن انسان اس کی حقیقت کو جاننے کے باوجود دنیاوی زندگی کے اندر اس قدر ملوث ہے کہ اس نے آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ اسی بات کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم جلد ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہم ایسا کریں، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے لگے، آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو اپنا اصل مقصد سمجھ بیٹھنے لگے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالی بیان کرتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضَوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی سے راضی ہوتے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے مطمئن ہوتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیت سے غفلت اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، اس کے بدلے جو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ مسلمان تو چاہتا ہے دنیا کو اس قدر استعمال کرے، اتنا ہی استعمال کرے جتنا استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی دعا بھی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس کافر وہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، اسی لیے جب وہ دعا بھی کرتا ہے تو صرف دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے دعا کرتا ہے۔ کافر کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ربنا، وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر، فما لهم من آخرت فی الآخرت من خلاق، جو صرف دنیا مانگتا ہے، جس کا مقصد دنیا طلبی ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے ایک مومن دنیاوی زندگی میں جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ اٹھانے حکم دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی دعا بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ نے مومن کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ
وقنا عذاب النار، فرمائے ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی کو عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی کو عطا کر، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ مومن کا شیوا ہے۔ ایک کافر صرف دنیا کو طلب کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، لیکن مومن کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہم زبان قال سے نہ صحیح زبان حال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا کبھی دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ تاکہ آزمائے، انسانوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، سارے لوگوں کو مومن بنا دیتا۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ ان ساری دلکش مناظر کے درمیان رہتے ہوئے انسان آخرت کو بھولتا ہے یا آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے۔ لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے اندر ملوث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ محترم حاضرین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد عظیم نہ سمجھے، بلکہ ایک عارضی گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اس کی فکر یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، لہٰذا وہ آخرت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس دنیا کو آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنورنے کے لیے ایک موقع، عظیم موقع سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کافر آخرت کا انکار کرتا ہے، اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، جس آدمی کا مقصد دنیا ہو، جو دنیا کا عالم ہو، دین اور آخرت کے متعلق جاہل ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَمَلُهُ وَالْخَطَايَا عَمَلُهُ عَظِيمُ بَطَنَتِهِ قَلِيلُ فَطَنَتِهِ عَالِمٌ بِأَمْرِ دُنْيَا وَجَاهِلٌ بِأَمْرِ آخِرَةِ۔ اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے بربادی ہے جس کا مقصد دنیا ہو، جس کا عمل گناہ ہو، عظیم پیٹ والا ہو، بہت ہی کم عقل والا ہو، عالم بِأَمْرِ دُنْيَا، دنیا کا عالم ہو، وَجَاهِلٌ بِأَمْرِ آخِرَةِ، آخرت کا جاہل ہو۔ آج مسلمانوں سے کہا جائے، مسلمانوں کو پکڑ کر پوچھا جائے کلمہ کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت نام کا مسلم ہے۔ میں مسلمان ہوں اس وجہ سے میرا باپ مسلمان ہے، اس وجہ سے نہیں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ ہماری پوری زندگی اللہ رسول کے فرمان کے مطابق چلنے کے بجائے ہم غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی ہم کیا ہے، صرف نماز پڑھنا ہی دین ہے، اس کے علاوہ بے شمار اسلام کی تعلیمات سے وہ روگردانی اختیار کرتا ہے۔ اس کا عظیم وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کیا حقیقت بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی زندگی میں ملوث ہوں، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں موت عطا نہ کر دے اور
ہماری موت ایک ایسی چیز میں ہو جائے جس کا اللہ رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ اسی پر میری بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کڑی کے آخری طالب علم عبدالواحد عبدالباسط اکرمی کو دعوت دوں گا۔ اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت، اس پر روشنی ڈالیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان۔ محترم حاضرین جلسہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت۔ لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کی ضد ظلم و زیادتی ہے۔ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، حقدار کو اس کا پورا حق دینا، معاشرے میں ہر فرد کو، ہر شخص کو جو حقوق حاصل ہیں وہ دے دیے جائیں۔ رنگ و نسل، علاقائیت، صوبائیت، لسانیت اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی فرق نہ کیا جائے۔ عدل وہ چیز ہے جس کا حکم خود رب العالمین نے دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، عدل کا اہتمام ہو، بڑے چھوٹے کا فرق نہ ہو۔ عدل وہ چیز ہے جس کا حکم خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگوں، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر، سوائے تقوی کے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے عدل و مساوات کی بہترین مثال قائم کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں پہلا شخص ہوگا امام عادل، انصاف پسند حکمراں۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی۔ یہ خاندان چونکہ عزت اور شہرت میں معروف تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ عورت کسی نہ کسی طریقے سے سزا سے بچ جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے، ان کو سفارش کے لیے بھیجا جائے۔ تو اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا: اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے: انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف
تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. پچھلی بہت سی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے. پھر فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. سامعین کرام، یہ ہے عدل و انصاف کی بہترین مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کی. سامعین، قرابت، رشتہ داری، خاندان، قومیت، علاقائیت، صوبائیت کی بنیاد پر بسا اوقات فیصلہ کرتے وقت انصاف نہیں ہو پاتا. لہذا ایسے نازک موڑ پر مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گرچہ وہ خود اپنے خلاف ہو یا ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے یا عزیزوں کے. اسی طرح جب کسی سے عداوت و دشمنی ہو تو عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے انسان پر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے. لیکن احکم الحاکمین نے یہ ہدایت دی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف نہ کرنے پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو تقوی کے زیادہ قریب ہے. سامعین، یہ بھی عدل کے خلاف ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کے مابین مالی اعتبار سے تفریق کرے. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے غلام عطا کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بننے کے لیے کہا گیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے سارے اولاد کو غلام دیا ہے؟ کہا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. فانی لا اشہد علی جور، بے شک میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اسی طرح اسلام میں ایک مرد کو حسب ضرورت 4 بیویوں کو رکھنے کی اجازت ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی تاکید ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تمہیں عدل و انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. سامعین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے کہ اتفاق سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک دن آپ کی زرہ گم ہو گئی، اسے آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھ لیا. تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، فلاں دن مجھ سے گم ہو گئی تھی. تو اس یہودی نے کہا میرے پاس موجود زرہ پر آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا اگر آپ کا یہی دعویٰ ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے قاضی سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں. تو یہودی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے. جب قاضی شریح نے حضرت علی کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لیکن قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے حق میں 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی. پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں حسن اور حسین کو پیش کیا تو ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی. پھر قاضی شریح نے کہا میں آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ اور چاہیے، اس لیے کہ مجھے آپ کے صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں. تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں. تو قاضی شریح نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے، لیکن اسلامی قانون کے عدل کی روح سے باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں. یہ کہہ کر قاضی شریح نے یہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں فرما دیا اور زرہ اس یہودی کو دے دیا. تو اس یہودی نے تعجب سے کہا اس یہودی نے تعجب سے کہا کہ مسلمانوں کا قاضی مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرمایا. یہ کہہ کر اس نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، فلاں دن آپ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی، اس لیے میں یہ زرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. پھر کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدنا علی نے کہا کہ یہ میری زرہ آج سے آپ کی ملکیت میں ہے.
اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے. آمین وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے طلبہ مدارس کا علمی مظاہرہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں اضافہ فرمائے. اب میں اس پروگرام کی اس جلسے کی اگلی کارروائی کے لیے فضیلت الشیخ محترم استاد شیخ ندوی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اگلی کارروائی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اور سامعات، اب آپ کے سامنے تقسیم انعامات کا پروگرام ہے. 2 طرح کے انعامات کا اعلان کیا جائے گا. ان میں پہلی قسم انعام کی ہے کہ جو طلباء اس سال جامعہ دارالسنہ شرور سے جامعہ سلفیہ بنارس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ان کے لیے انعامات، ان کے اعزاز میں انعامات دیے جائیں گے. چونکہ انہوں نے اپنی علمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے علم میں ترقی پیدا کرنے کے لیے اور روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جامعہ سلفیہ کا رخ کیا ہے، تو ان کا یہ اقدام بڑا مستحسن ہے. تو ان سے نیک توقعات رکھتے ہوئے کہ وہ مستقبل میں دین کی اور علمی خدمات انجام دیں گے، ہم ان کے اعزاز میں انعامات پیش کریں گے. تو یہ 4 طلباء ہیں. ان میں سے ایک طالب علم ہیں سید محمد راحل ابن سید نصیر صاحب، دوسرے طالب علم ہیں عبدالرافع بن عبدالباقی درگا، اور تیسرے طالب علم ہیں عبدالواحد ابن عبدالباسط اکرمی. اب میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. ان میں سے پہلے طالب علم ہیں سید راحل ابن سید نصیر صاحب یسم، وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. دوسرے طالب علم کسی وجہ سے موجود نہیں ہیں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عبدالواحد ابن عبدالباسط اکرمی کو کہ وہ آ جائیں اور اپنا انعام لے جائیں. ان اعزازی انعامات کے بعد اب ان طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور آپ کے سامنے بہترین کارکردگی پیش کی. میں ان میں سے ایک ایک کا نام پکاروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے اپنا انعام لے جائیں. فیضان ابن سیف اللہ کروری، متعلم جامعہ دارالسنہ شرور. فیضان ابن سیف اللہ کروری، متعلم